الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا اہل پاکستان کے اوپر کرم، فضل اور احسان ہوا جس پر پروردگار ذوالجلال نے 14 اگست 27 رمضان المبارک 1947 کو اپنا پیارا ملک عطا فرمایا۔ ملک پاکستان جو معرض وجود میں آیا، یہ مسلمان نوجوانوں، مسلمان بوڑھوں کے خون کی وجہ سے معرض وجود میں آیا۔ اگر اس ملک پاکستان کی بنیاد کے اوپر غور کیا جائے تو ملک پاکستان کی بنیادوں کے اندر آپ کو اینٹیں نظر نہیں آئیں گی، ملک پاکستان کی بنیادوں کے اندر آپ کو سیمنٹ نظر نہیں آئے گی، ملک پاکستان کی بنیادوں کے اندر آپ کو سریا نظر نہیں آئے گا، ملک پاکستان کی بنیادوں کے اندر کنکریٹ نظر نہیں آئے گی۔ اگر انسان اپنے دل کی آنکھیں کھول کر تاریخ پاکستان کا مطالعہ کرے تو انسان کو نظر آئے گا کہ اس ملک پاکستان کی بنیادوں کے اندر لوگوں کا خون شامل ہے۔ جب کوئی عمارت بنائی جاتی ہے تو کنکریٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن میرا یہ وہ پیارا ملک پاکستان ہے جو کلمے کی بنیاد پہ بنا۔ جب یہ ملک پاکستان کی تقسیم ہو رہی تھی تو بچے بچے کی زبان پہ یہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یوں سمجھ لیں اگر یہ ملک حاصل کیا گیا ہے تو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، کلمے کی وجہ سے اس ملک کو حاصل کیا گیا ہے۔ تو ہر چیز کی بنیاد کے اندر کوئی نہ کوئی چیز شامل ہوتی ہے، لیکن ملک پاکستان کی بنیادوں کے اندر آپ کو لاکھوں انسانوں کا خون نظر آئے گا۔ ملک پاکستان کی بنیادوں کے اندر نوجوان لڑکیوں کی عزتوں کا محفوظ نہ رہنا یہ نظر آئے گا۔ گویا کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، بوڑھوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا، خواتین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، حتیٰ کہ اس پاکستان کو بناتے وقت اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کی گئی۔ اور جب میں مدینہ طیبہ کے اوپر نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر صحابیات اپنے بچوں کو پیش کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے اعلان فرمایا،
تو ایک صحابیہ اپنا چھوٹا بچہ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ میرے اس بچے کو جہاد کے لیے قبول فرما لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بچہ کیا کرے گا؟ نہ تو یہ تلوار پکڑ سکتا ہے، نہ تیر چلا سکتا ہے، نہ تیر کمان پکڑ سکتا ہے، یہ تو جہاد کی الف با سے بھی واقف نہیں ہے، یہ بچہ کیا جہاد کرے گا؟ بچہ تو چل ہی نہیں سکتا۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھی طرح جانتی ہوں میرا بچہ چل نہیں سکتا، میرا بچہ جہاد کی الف با سے واقف نہیں ہے، بچہ تیر کمان نہیں پکڑ سکتا، تیر چلا نہیں سکتا، نیزہ مار نہیں سکتا، تلوار کے وار سے واقف نہیں ہے، لیکن میرا یہ بچہ کسی ایسے مجاہد کے حوالے کر دیں جس کے پاس تیروں سے بچنے کے لیے ڈھال نہ ہو، جب دشمن اس کے اوپر تیر چلائے گا تو یہ میرے بچے کو سامنے کر دے، وہ سارے تیر میرے بچے کے جسم کے اندر پیوست ہو جائیں گے اور کل قیامت کے دن میں ایک شہید کی ماں کہلانے والی بن جاؤں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر بچوں کی قربانیاں دیتے ہوئے ہمیں صحابیات نظر آتی ہے، اور اگر ملک پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں، جب اس ملک کی آزادی کی تحریک چلی تھی تو آپ کو چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانیاں بھی نظر آئیں گی، آپ کو چھوٹے بچوں کا خون بھی نظر آئے گا۔ چنانچہ تاریخ پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک قافلہ ہندوستان سے نکلا، پاکستان کی طرف آ رہا تھا، پیچھے ہندو اور سکھوں نے پیچھا کیا ہوا تھا۔ یہ حضرات ایک فصل کے اندر جا کے، کھیتی باڑی کے اندر جا کے گھس جاتے ہیں تاکہ دشمن سے بچ سکے، رات کے اندھیرے کے اندر پھر یہاں سے نکل جائیں گے۔ اس قافلے کے اندر کسی ماں کے پاس ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ مسلسل رو رہا تھا۔ جب ماں نے پورے قافلے کو دیکھا کہ اس بچے کی وجہ سے پورے قافلے کو ختم کیا جا سکتا ہے، چونکہ بچے کی رونے کی آواز اور زیادہ بلند ہوگی تو دشمن کو پتہ چل جائے گا کہ قافلہ یہاں پہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، اس بچے کی وجہ سے قافلے کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس ماں نے پورے قافلے کو بچانے کے لیے اپنے ہی لخت جگر کے گلے کے اوپر انگوٹھا رکھا اور اپنے ہی ہاتھوں سے اس بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پاکستان بننے کے لیے یوں قربانیاں دی گئی ہیں، لیکن میرا آج کا نوجوان ملک پاکستان کے بارے میں یہ بھول چکا ہے کہ یہ ملک پاکستان کیسے بنا اور کیوں بنا، تاریخ بالکل بھلا چکا ہے۔ آج کے نوجوان کو تو صرف اتنا پتہ ہے کہ 14 اگست کو ون ویلنگ کر لی جائے اور اپنے آپ کو قبر کے اندر پہنچا دیا جائے۔ آج کے نوجوان کو 14 اگست کے حوالے سے صرف اتنا پتہ ہے کہ رقص و سرور کی محفلیں سجائی جائیں۔ آج کا نوجوان 14 اگست کے حوالے سے جانتا ہے کہ رات کے وقت ڈانس کیا جائے، گانے چلائے جائیں، لیکن تاریخ پاکستان کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ 14 اگست ان چیزوں کو نہیں کہا جاتا۔ 14 اگست تو کسی اور چیز کا نام ہے۔ یہ تو اللہ کے سامنے شکر اور رونے کا مقام ہے۔ ایک تو اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم اور فضل ہے کہ تو نے ہمیں اپنا پیارا ملک عطا فرمایا، اور رونے کا مقام بھی ہے کہ اللہ تو نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا فرمایا، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں اس آزادی والی نعمت سے محروم نہ فرما۔ اس لیے ہمارے اکابرین ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کرتا رہے اور ڈرتا رہے، کرتا رہے اور ڈرتا رہے، یعنی انسان اعمال بھی کرے، توبہ بھی کرے، دعا بھی مانگے اور اللہ کے سامنے ڈرتا بھی رہے۔ اللہ تو نے ہمیں یہ پیارا ملک پاکستان قرآن کے لیے، احادیث کے لیے، اللہ عبادات کے لیے عطا فرمایا تھا، لیکن ہم نے اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ان تمام تر عبادات کو چھوڑ دیا۔ اللہ جس کلمے کی بنیاد کے اوپر یہ ملک حاصل کیا گیا، اللہ میں نے اسی کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے فضائل اعمال کے اندر
اندر لکھا ہوا ہے اگر کسی کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کی مغفرت کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اگر انسان اپنے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کر ذخیرہ کر لیتا ہے، اللہ مرنے کے بعد اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ ہم اپنی ذات پہ غور کریں، کیا ہم نے ہزاروں کی تعداد میں کلمہ پڑھا ہے؟ جس کلمے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا، کیا اس کلمے کا ورد میں روزانہ کرتا ہوں؟ جب رائے ونڈ سے جماعتوں کا اہتمام ہوتا ہے، خروج ہوتا ہے، تو وہاں جماعتوں کو ایک تلقین کی جاتی ہے، تعلیم کی جاتی ہے کہ آپ نے روزانہ 100 مرتبہ کلمہ صبح کے وقت پڑھنا ہے، 100 مرتبہ کلمہ شام کے وقت پڑھنا ہے۔ یہ تو کلمے کی تلقین کر کے، تعلیم کر کے لوگوں کو سبق دیا جاتا ہے کہ اس کلمے کو پڑھتے ہوئے اپنے ملک کو بھی یاد کر لینا۔ لوگوں کی ہاں ایک بات مشہور ہے کہ جو چیز رمضان المبارک کے اندر بنائی جاتی ہے تو وہ سارے اس کو کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ ملک پاکستان بھی ماہ رمضان المبارک کے اندر بنا تو ہر بندہ اس کو کھانے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ ہر کسی کو اس ملک کے قومی خزانے کی فکر ہے کہ کسی طرح اس خزانے کو ختم کر لیا جائے، لیکن یہ تو الحمدللہ علماء کی، نیک لوگوں کی دعائیں ہیں جن کی دعاؤں کی برکت سے الحمدللہ یہ ملک بچا ہوا ہے۔ تو اس ملک کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، خون پیش کیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں اگر وہ بندے کے پاس نہ ہوں تو بقیہ نعمتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں، بقیہ نعمتیں بے ذائقہ ہو جاتی ہیں، ان نعمتوں کے اندر کوئی لطف نہیں رہتا، کوئی لذت مٹھاس نہیں رہتی۔ ورنہ ہر نعمت اپنی ذات کے اندر ایک کمال رکھتی ہے۔ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ہارون الرشید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو وقت کے بادشاہ کو پیاس لگی، اس نے غلام سے پانی کا گلاس مانگا۔ جب غلام نے ہارون الرشید کو پانی کا گلاس پکڑایا، محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امیر المؤمنین 1 منٹ کے لیے ٹھہریے، آپ میری بات سنیں۔ ہارون الرشید نے پانی کا گلاس ٹیبل پہ رکھ دیا، محمد بن سماک سے پوچھا جی فرمائے، تو اللہ والے نے فرمایا بادشاہ سلامت، اگر یہ پانی کا گلاس اس پوری کائنات کے اندر صرف ایک بندے کے پاس ہو اور آپ کو شدت کی پیاس لگے، آپ اس پانی کے گلاس کو حاصل کرنے کے لیے کیا دیں گے؟ وقت کا بادشاہ ہارون الرشید کہنے لگا میں اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آدھی سلطنت اس بندے کو دے دوں گا۔ محمد بن سماک نے کہا کہ بادشاہ سلامت پانی پی لیجئے۔ بادشاہ نے پانی کے چند گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتارے تو محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بادشاہ سلامت، اگر یہ پانی پیشاب کی صورت میں آپ کے جسم کے اندر بند ہو جائے اور پیشاب کا خروج نہ ہو، آپ کا پیشاب بند ہو جائے اور دنیا کے اندر ایک حکیم کے پاس دوائی کی پڑیا ہے، تو آپ اس دوائی کو حاصل کرنے کے لیے پیشاب کے خروج کے لیے کیا کریں گے؟ تو بادشاہ ہارون الرشید کہنے لگا میں بقیہ آدھی سلطنت بھی اس بندے کو دے دوں گا۔ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بادشاہ سلامت، اس سے پتہ چلا کہ پوری کل کائنات کی قیمت پانی کا ایک گلاس ہے، اس حکومت کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کرنا کون سا دانش مندی کی بات ہے؟ آپ نے تو گویا پوری حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی لگائی ہے، اب وقت کا بادشاہ ایک گلاس حاصل کرنے کے لیے پوری حکومت دینے کے لیے تیار ہو گیا، تو ہر نعمت کے اندر کوئی نہ کوئی کمال اللہ رب العزت نے ضرور رکھا ہے۔ تو جب کوئی نعمت انسان سے چلی جاتی ہے تو بقیہ نعمتیں بے ذائقہ ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ تندرستی، صحت اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔ اگر انسان بیمار ہو جائے اور وہ کسی جان لیوا مرض کے اندر مبتلا ہو جائے، چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہو، بیڈ کے اوپر آرام کر رہا ہو، اگر اس کے پاس پھولوں کا گلدستہ رکھ دیا جائے، اس کے پاس گلابوں کی پتیوں کے انبار لگا دیا جائیں، اس کے پاس پھلوں کی ٹوکری رکھ دی جائے، تو اسے پھولوں کو گلدستے کے اندر کوئی مزہ نہیں آئے گا، اسے ہوا بھی اچھی نہیں لگتی،
اسے روشنی بھی اچھی نہیں لگتی، اسے قرب و جوار کے اندر دوائی دینے والے، کھانا کھلانے والے وہ بھی اچھے نہیں لگتے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ تمام تر نعمتیں اس کے لیے پھیکی کیوں پڑ چکی ہے؟ چونکہ اس کے جسم کے اندر سے صحت کی نعمت نکل چکی ہے، تندرستی کی نعمت نکل چکی ہے۔ اگر بندے کے پاس صحت کی نعمت نہ رہے تو بقیہ نعمتوں کے اندر لطف ختم ہو جاتا ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ امریکہ کے اندر ہمارے ایک دوست ہے، وہ ایک مرتبہ ملنے کے لیے آئے، تو میں نے رات کے وقت انہیں کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد میں نے کچھ دیر ان سے بات چیت کی۔ کافی دیر کے بعد میں نے ان سے کہا کہ رات کا وقت کافی ہو چکا ہے، اب آرام کر لیں۔ تو انہوں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ حالانکہ میں نے ان کے لیے بستر بچھایا ہوا تھا، میں نے کہا بستر کے اوپر آرام کر لیں، تو مجھے کہنے لگے حضرت میں بستر کے اوپر سو نہیں سکتا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں؟ تو کہنے لگا حضرت مجھے زندگی کے اندر اتنے سال ہو چکے ہیں میں بستر کے اوپر 1 منٹ کے لیے لیٹ کے سو نہیں سکا، اتنے سالوں سے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہوں، میری اسی کے اندر نیند پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا بیماری کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا حضرت جب انسان کھانا کھاتا ہے تو جو ہی وہ کھانا حلق سے نیچے اترتا ہے تو انسان کے گلے کے پاس ایک وال ہوتا ہے، وہ وال بند ہو جاتا ہے، وہ کھانا اوپر نہیں آ سکتا، لیکن میرا یہ وال لیک ہو چکا ہے۔ جب میں کھانا کھاتا ہوں تو پیٹ کے اندر جو کچھ آتا ہے وہ منہ کے راستے سے باہر آ جاتا ہے۔ میں کئی سالوں سے بستر کے اوپر سو نہیں سکا، میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہوں، میری اسی کے اندر نیند پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت فرماتے اس دن مجھے احساس ہوا کہ اللہ آپ کا کتنا بڑا کرم ہے، ہم تو رات کے وقت بھی سوتے ہیں، صبح بھی سوتے ہیں، دن کو قیلولہ بھی کرتے ہیں اور بڑے مزے کی نیند کرتے ہیں لیٹ کے۔ جو بندہ لیٹ کے سو جاتے ہیں کئی گھنٹوں کے اندر اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان کے پاس کوئی نعمت ختم ہو جاتی ہے تو بقیہ نعمتوں کے اندر کوئی ذائقہ نہیں رہتا۔ اسی طرح آزادی ایک نعمت ہے، آزادی کی قدر و قیمت تو پرندے بھی جانتے ہیں، آزادی کی قدر و قیمت تو جنگل کے اندر رہنے والے جانور بھی جانتے ہیں، یہ گھروں کے اندر رہنے والے بند ہونے والے جن کے گلوں کے اندر رسی آ جاتی ہے، آزادی کی قدر و قیمت وہ جانور بھی جانتا ہے، اور اس آزادی کو محسوس انسان بھی کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے جرم کی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہو جائے، اس کے پاس تمام تر سہولیات کا انتظام کر دیا جائے، اس کے جیل کے اندر اے سی کا انتظام کر دیا جائے، لائٹ کا انتظام کر دیا جائے، اس کے لیے جو کچھ وہ مانگتا ہے انتظام کر دیا جائے، لیکن پھر بھی اس کی زبان کے اوپر یہی ہوگا کہ باہر کی ہوا کب ملے گی، باہر کی روشنی کب ملے گی، میں باہر کب جاؤں گا۔ تو ہر انسان آزادی چاہتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اکابرین جو ہندوستان کے اندر وقت گزار رہے تھے تو وہ بھی یوں سمجھ لیں ایک قید کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے پاس اپنا ملک نہیں تھا، ہمارے پاس اپنا گھر نہیں تھا، اور دنیا کے اندر جس بندے کے پاس اپنا مکان نہ ہو تو وہ خود بھی دعا کرتا ہے اور دوسروں سے دعا کرواتا ہے کہ دعا کریں اللہ مجھے اپنا ذاتی مکان دے دے۔ اگر وہ کرائے کے مکان پہ رہتا ہے، شاندار بنگلہ ہے، خوبصورت کوٹھی ہے، تو کہتے ہیں کرائے کے مکان کے اندر وہ سکون نہیں ملتا جو انسان کو اپنی کچی جھونپڑی کے اندر سکون ملتا ہے۔ اگر کرائے کا 1 کنال کا شاندار بنگلہ ہو، اسے وہاں پہ وہ سکون نہیں ملتا جو اسے 2-3 مرلے کے ذاتی مکان کے اندر سکون ملتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے درمیان ایک دعا پڑھتے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ 3 دعائیں کرتے تھے، ان میں سے ایک دعا یہ تھی اللہ میرے گھر کے اندر کشادگی پیدا فرما، اللہ میرے گھر کے اندر وسعت پیدا فرما۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پہ کرائے کے مکان کی بات نہیں کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذاتی مکان کی بات کی ہے، اللہ میرے ذاتی مکان کے اندر کشادگی پیدا فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سبق دے دیا اگر تم وضو کے درمیان اس دعا کو پڑھو گے اللہ اس دعا کی برکت سے تمہیں اپنا ذاتی مکان عطا فرما دیں گے۔
تو بندے کو جو سکون اپنے ذاتی مکان کے اندر ملتا ہے، ذاتی دکان میں ملتا ہے، ذاتی سواری میں ملتا ہے، ذاتی جگہ پہ ملتا ہے، وہ انسان کو سکون کرائے کی چیزوں کے اندر نہیں ملتا۔ تو ہمارے پاس آج سے تقریباً 74-75 سال پہلے اپنا گھر نہیں تھا، ہمارے پاس اپنا ملک نہیں تھا، ہم ہندو بنیے کی قید کے اندر تھے۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے رات کے آخری پہر میں، سحری کے وقت، تہجد کے وقت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنا علیحدہ گھر مانگا، اپنا علیحدہ ملک مانگا۔ اللہ ہمیں علیحدہ گھر دے، علیحدہ ملک دے، جس گھر کے اندر، ملک کے اندر رہتے ہوئے ہم عبادات کا اہتمام کر سکے۔ اللہ ہماری مساجد، ہمارے مدارس کھلے رہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں کہ جب ہم ہندو بنیے کی قید کے اندر تھے اور ہمارے پاس اپنا گھر، اپنا ملک نہیں تھا، ہم وہاں بھی صدقات خیرات کا اہتمام کرتے تھے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے وہاں سے حج عمرے کا اہتمام کرتے تھے، وہاں پہ مساجد بھی تھی، مدارس بھی تھے، خانقاہیں بھی تھی، لیکن ان کے پاس اپنا ذاتی ملک نہیں تھا۔ وہ کسی کے ماتحت رہ کے زندگی گزار رہے تھے، حتیٰ کہ ان لوگوں کا رونا کام آیا، ان لوگوں کا اللہ کے سامنے مانگنا کام آیا، ان لوگوں کی قربانیاں کام آئی۔ اللہ رب العزت نے پھر 14 اگست 27 رمضان المبارک 1947 کو ہمیں اپنا ذاتی مکان عطا فرما دیا، یا یوں کہہ لیں ہمیں اپنا ذاتی گھر عطا فرما دیا۔ اور ہمارا ملک پاکستان وہ پیارا ملک ہے جس کے اندر اللہ نے دنیا کی تمام تر نعمتوں کو رکھ دیا ہے۔ آج تو نوجوان نوکری کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے کینیڈا، جرمنی، مختلف ممالک کا سفر کرتا ہے، لیکن ایک وقت تھا، اگر 1600 کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو انگریز اس ملک کے اندر پیسہ کمانے کے لیے آیا تھا۔ 1600 کے اندر وہ انگریز پیسہ کمانے کے لیے اس ملک پاکستان کا رخ کرتا ہے کہ اس ملک کو چونکہ سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، اس ملک کی مٹی کو سونا کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہم گرمیوں کے موسم کے اندر گندم کو دیکھتے ہیں، جب گندم پیلی ہو جاتی ہے تو ہمیں وہ سونے کی مانند نظر آتی ہے۔ اس ملک پاکستان کی مٹی کو سونا کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ملک پاکستان کی مٹی کے اندر ہر نعمت کو رکھ دیا ہے۔ کوئلہ ہمیں ملک پاکستان کے اندر نظر آتا ہے، اگرچہ نباتاتی تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر اگر ہم صرف پھلوں کی طرف جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں ملک پاکستان کے اندر وہ پھل عطا فرمائے جو پھل ہمیں دنیا کی کسی کونے کے اندر نہیں ملتے۔ ہم اور پھلوں کی طرف نہیں جاتے، ہم صرف اپنے ملتان کے آم پھل کو لیتے ہیں۔ آم وہ پھل ہے جسے پھلوں کا سردار کہا جاتا ہے، پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ جب ملتان کا آم چونسا آ جاتا ہے، اگر کمرے کے اندر بند پڑا ہو تو جو ہی بندہ کمرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس کی خوشبو بتا دیتی ہے کہ میں کمرے کے اندر موجود ہوں۔ اللہ نے ملک پاکستان کے پھلوں کے اندر، ملتان کے آم کے اندر وہ مٹھاس رکھی ہے، اللہ نے وہ خوشبو رکھی ہے جو دنیا کے کسی اور پھل کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اللہ نے تمام تر نعمتیں ہمیں یہاں عطا فرمائے۔ لوگ بیرون ملک جاتے ہیں، کہتے ہیں وہاں پہ سردی زیادہ ہوتی ہے، 6 مہینے تک سردی رہتی ہے۔ اللہ کا اس ملک کے اوپر اتنا بڑا کرم ہوا، ہمیں یہاں پہ سردی بھی ملتی ہے، یہاں پہ گرمی بھی ملتی ہے۔ اللہ نے چاروں موسم ہمیں اس ملک کے اندر بیک وقت عطا فرما دیے۔ لوگ مختلف ممالک کے اندر جاتے ہیں کہ جی وہاں پہ سبزہ زیادہ ہے، لوگ کسی ملک کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ دریا سمندر زیادہ ہیں، کسی ملک کے اندر جاتے ہیں کہ ریگستانی علاقہ زیادہ ہے، کسی ملک کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ بلند و بالا پہاڑ پائے جاتے ہیں۔ اور جب میں اپنے ملک پاکستان کے چاروں صوبوں کے اوپر نظر دوڑاتا ہوں، مجھے اپنے ملک پاکستان کے اندر بلند و بالا پہاڑ بھی نظر آتے ہیں، مجھے کیٹو کی پہاڑی بھی نظر آتی ہے، مجھے اپنے ملک پاکستان کے اندر ریگستانی علاقے بھی نظر آتے ہیں، مجھے اپنے ملک پاکستان کے اندر پانی، دریا، سمندر بھی نظر آتے ہیں، مجھے اپنے ملک پاکستان کے اندر مری، ناران، کاغان کی طرف، سوات کی طرف یہ سبزہ بھی نظر آتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں اس ملک کو عطا فرما دی۔ اس ملک کے اندر وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رہنے والوں کو عطا نہیں فرمائی؟ اللہ نے ہر نعمت یہاں پہ رہنے والوں کو عطا فرما دی۔ یہ ملک کیوں بنا تھا؟ یہ ملک اس لیے بنا تھا تاکہ یہاں پہ کھلم کھلا اللہ کی عبادت کی جا سکے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی قاری صاحب کو، کسی مولانا صاحب کو 10 لاکھ روپے دیتا ہے
اور اسے کہتے ہیں کہ آپ اس 10 لاکھ کا ایک حال بناؤ، قرآنی حال، اس کے اندر آپ نے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، بچوں کی تعلیم دینی ہے، آپ اس کے اندر بچوں کو قرآن کی تعلیم دے سکیں۔ اب وہ 10 لاکھ روپے دے کے اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب وہ حال تعمیر ہو جاتے تو چند سالوں کے بعد پیسہ دینے والا جب اسی قاری صاحب سے، مولانا صاحب سے، اسی بندے سے ملاقات کرتا ہے، وہاں پہ دیکھتے وہاں پہ تو رقص و سرور کی محفلیں سجائی جا رہی ہے، وہاں پر تو پینا پلانا چل رہا ہے، وہاں پہ گوئے کہ قرآن کی تعلیم کا نام و نشان نہیں ہے، تو پیسہ دینے والے کا دل دکھتا ہے، وہ غمزدہ ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ پیسہ دیا تھا، میں نے خون پسینے کی کمائی دی تھی کہ قرآن کی تعلیم ہو سکے، قرآن کے اوپر عمل ہو سکے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے پاس جب ہم ہندوستان میں رہتے تھے، ہمارے پاس قرآنی حال نہیں تھا، ہمارے بڑوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے ہمیں یہ ملک پاکستان قرآنی حال کی صورت میں دیا تھا، تاکہ اس ملک کے اندر قرآن کے اوپر عمل ہو سکے، اس ملک کے اندر قرآن کے قوانین بنائے جا سکے، اس ملک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنایا جا سکے۔ لیکن ہم ملک پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ تو مساجد، مدارس، علماء کرام کا ہمارے اوپر احسان عظیم ہے کہ جنہوں نے الحمدللہ اس وقت بھی مساجد، مدارس کو آباد کیا ہوا ہے۔ اور اگر پوری دنیا کے اوپر نظر دوڑائی جائے تو سب سے زیادہ مساجد اور مدارس ملک پاکستان کے اندر نظر آئیں گے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ قرآن کی تعلیم کا سلسلہ ملک پاکستان کے اندر ہے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ حفاظ بنائے جان کا جو طور طریقہ ہے وہ ہمیں ملک پاکستان کے اندر نظر آتا ہے۔ وفاق المدارس سے جا کے معلوم کریں کہ اس سال کے اندر کتنے بچے قرآن کے حافظ بنے تو وہ لاکھوں کی تعداد میں بتائیں گے، کتنے بچے عالم دین بنے ہزاروں کی تعداد میں بنائیں گے۔ اگر یہ اعزاز پوری دنیا کے اندر کسی ملک کے پاس ہے وہ صرف اور صرف ملک پاکستان ہے۔ ملک پاکستان کی آزادی کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے آزادی کے مقصد کو بھلا دیا۔ کیا آزادی کا مقصد ناچ گانا تھا؟ کیا آزادی کا مقصد جوا کھیلنا، پینا پلانا تھا؟ کیا آزادی کا مقصد اچھے اخلاق کو برباد کرنا ہے؟ آزادی کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ جو میں نے چیزیں بیان کی یہ تمام تر چیزیں ہمیں انگریزوں کے دور کے اندر حاصل تھی۔ انگریزوں نے ہمارے مسلمان بچوں کے اخلاق کا ستیہ ناش کر دیا، انگریزوں نے ہمارے بچوں کے اندر سے تعلیم کو نکال دیا، ہمارے بچوں کو جوئے کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے بچوں کو لگا دیا۔ ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا، اور آزادی کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ انگریز نے ہماری نسلوں کے اندر سے جو قرآن اور اسلامی تعلیم نکالی، ہم اپنے بچوں کو اس ملک کے اندر وہ تعلیم دے سکیں تاکہ وہ بچہ ایک بار پھر کھڑا ہو کے اس امت کے لیے مستقبل کے اندر کوئی کام کر سکے۔ آزادی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر قرآن کے قوانین کے اوپر عمل کر سکے۔ آزادی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہوئے کھلم کھلا اللہ کی عبادت کر سکے۔ اور یہ تو ملک پاکستان کے اوپر، علماء کرام کے اوپر اور خطبہ دینے والے کے اوپر اللہ کے احسان عظیم ہے۔ اس ملک کے اندر جو خطبہ دینے والے ہوتے ہیں وہ اپنے معافی ضمیر کا اظہار جب چاہیں جس وقت چاہے کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر پاکستان کے علاوہ کوئی ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں بندہ خود اپنے طور پہ بیان کر سکے، اپنے طور پہ جذبات کا اظہار کر سکے۔ آپ عربی ممالک کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ خطیب اپنے جذبات کا اظہار اپنے طور پہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ جمعہ پڑھانے کے لیے آئے گا تو حکومت وقت کی جانب سے اس کے پاس لکھی ہوئی تحریر اور خطبہ ہوگا۔ آزادی کا مقصد کھلم کھلا اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ ملک پاکستان جو بنا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا۔ جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی اگر ان کو بتایا جاتا کہ اس ملک کے اندر قرآن کے قوانین کے اوپر عمل نہیں ہوگا، یہاں پہ ناچنا گانا یہ فلاں چیزیں ہوں گی، تو اس وقت کے لوگ اس ملک کے لیے خون کا قطرہ تو کیا پسینے کا ایک قطرہ بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ ان لوگوں نے جو خون پیش کیا تھا وہ اس لیے پیش کیا تھا تاکہ اللہ تعالی ہمیں اپنا اسلامی گھر عطا فرما دے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں اس ملک کے لیے علماء کا کردار ہمیں نظر نہیں آتا، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے علماء نے قربانیاں نہیں دی۔
ہمارے علماء نے جتنی قربانیاں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے دی ہیں اتنی قربانیاں تو کسی اور نے بھی نہیں دی ہوں گی۔ اگرچہ ملک پاکستان کے بانیان کے اندر علامہ محمد اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے، لیکن یہ تو دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ جنازہ پڑھانے والا کوئی سیاسی نہیں تھا، جنازہ پڑھانے والا مدرسے کی چٹائی کے اوپر بیٹھ کے زندگی گزارنے والا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ قائد اعظم نے باقاعدہ وصیت کی تھی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائیں۔ جب ملک پاکستان وجود میں آتا ہے اور ملک پاکستان کے اندر پرچم کشائی کی تقریب ہوتی ہے تو ملک پاکستان کے اندر جھنڈا لہرانے والا کوئی وڈیرا نہیں ہوتا، کوئی جاگیردار نہیں ہوتا، کوئی سیاسی نہیں ہوتا، بلکہ ملک پاکستان کے اندر جھنڈا لہرانے والا وہ علامہ شبیر احمد عثمانی ہوتی ہے۔ یہ بنگلہ دیش کا علاقہ پہلے پاکستان کے اندر تھا، لیکن کچھ غلطیوں کی وجہ سے بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا۔ جب بنگلہ دیش کے اندر ڈھاکہ کے اندر پرچم کشائی کی تقریب ہوتی ہے تو وہاں پہ جھنڈا لہرانے والا مدرسے کی چٹائی کے اوپر زندگی گزارنے والا تھا، جسے دنیا علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور باقاعدہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تھا، اور خط کے اندر لکھا، مولانا یہ ملک پاکستان ایک اسلامی ریاست کی طرح وجود کے اندر آیا ہے، اب یہ مسجد کے درجے کے اندر ہے، اب اس ملک کی حفاظت کرنا ہم سب کا دینی فریضہ ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اس ملک کو جو مشابہت دی ہے وہ مسجد کے ساتھ دی ہے۔ جب تک مسجد نہیں بنتی تو اس وقت تک اس جگہ کو آباد کرنا اس کی ذمہ داری اہل محلہ کے اوپر نہیں ہوتی۔ جب مسجد بن جاتی ہے، بنیاد رکھ دی جاتی ہے، اس مسجد کو آباد کرنا، اس مسجد کی تعمیر کرنا، اس مسجد کی حفاظت کرنا یہ اہل محلہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب تک یہ ملک پاکستان نہیں بنا تھا، ہو سکتا کچھ علماء کا اختلاف ہو، لیکن جب یہ ملک پاکستان وجود میں آتا ہے تو میرے اکابرین نے، میرے علماء نے اس ملک کو مسجد کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اب یہ ملک وجود میں آ چکا ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کو مستحکم کرنا، اس کی تعمیر و ملت کے اندر خدمات سر انجام دینا یہ ملک پاکستان کے باشندوں کی ذمہ داری ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے یہی کہا تھا، اب یہ ملک پاکستان وجود میں آ چکا ہے، جس نے ختم نبوت کے حوالے سے میرا ساتھ دینا ہو وہ آئے میرے ساتھ ملے، آئندہ کے بعد سیاست کے اندر ہم حصہ نہیں لیں گے۔ اب اس ملک کی حفاظت کرنا ہم میں سے ہر ایک بندے کی ذمہ داری بن چکی ہے۔ اور باقاعدہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ اشرفیہ کے مفتی تھے، انہیں باقاعدہ مجلس کے اندر فرمایا تھا کہ مفتی صاحب آپ قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیں، آپ مسلم لیگ کا ساتھ دیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنے خلفاء کو خطوط لکھے کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے اندر اپنا بنیادی کردار ادا کریں، تو علماء نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو ہم والدین کی ذمہ داری یہ بنتی ہے اپنے بچوں کو بتائیں کہ پاکستان کیوں بنا اور کیسے بنا، کیوں بنا اور کیسے بنا۔ بعض مرتبہ والدین کو علم نہیں ہوتا، تو ہمیں تاریخ کا مطالعہ کر کے علماء سے پوچھ کر اپنے بچوں کو ضرور آگاہ کرنا چاہیے، تاکہ ان کے بچوں کے دلوں کے اندر بچپن ہی سے یہ بات بیٹھ جائے کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے علماء نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ رہنے والے تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔